السلام علیکم ناظرین، میرے ایک اور مختصر سے ولاگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج 2023 کی آخری رات اور کچھ ہی دیر میں ایک نیا سال 2024 شروع ہونے جا رہا ہے، جس کے آغاز پر پیرس میں ایک بہت بڑی آتش بازی کے مظاہرے کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے میں بھی جا رہا ہوں۔ گھر سے ٹرین اسٹیشن جانے کے لیے بس نہ ملنے کی وجہ سے میں پیدل ہی ٹرین اسٹیشن پہنچا۔ وہاں سے ہم ٹرین لے کے ایک بڑے ٹرین اسٹیشن جس کا نام سالازار تھا وہاں پہنچے۔ وہاں سے میٹرو 13 لے کر ابھی ہم ایک سٹاپ ہی آگے گئے تھے تو ہمیں پتہ لگا تھا کہ شانزے کی طرف میٹرو 13 بند ہے، کیونکہ وہاں پر ہی آتش بازی کا مظاہرہ ہے۔ تو وہیں سے پھر ہم پیدل شانزے کی طرف جانے لگے۔ شانزے اسٹریٹ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں بہت زیادہ رش شروع ہو گیا تھا، سب لوگ اسی طرف جا رہے تھے۔ ایک وقت تو درمیان میں ایسا آیا تھا جب ہمیں یہ لگنے لگا تھا کہ ہم کبھی بھی شانزے اسٹریٹ پہ پہنچ نہیں سکیں، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا کافی دیر انتظار کرنے کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں میں چلتے چلتے سیکیورٹی چیک کے بعد ہم شانزے کی اسٹریٹ پر انٹر ہو گئے۔ شانزے پیرس کی سب سے مشہور اسٹریٹ ہے جہاں پر آج آتش بازی کے مظاہرے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ہمارے آنے سے پہلے ہی یہاں پر لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آہستہ آہستہ آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اچھی طرح آتش بازی کو نزدیک سے دیکھ سکیں۔ تو اسی چکر میں ہم دھکے کھاتے بڑی مشکل سے آگے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ آخرکار آگے جاتے جاتے ایک وقت ایسے ہے جہاں پر لوگوں کا ہجوم اور زیادہ تھا اور ہم آگے چل ہی نہیں پا رہے، تو لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ یہیں پر سائڈ پر کھڑے ہو کر ہم آتش بازی کا مظاہرہ دیکھیں گے۔ سب لوگ 2024 کے شروع ہونے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ آخر وہ وقت آیا جب آخری 10 سیکنڈ کا کاؤنٹ ڈاؤن سب نے مل کر کیا اور پھر 2024 کے شروع ہوتے ہی ایک خوبصورت آتش بازی کا مظاہرہ شروع ہو گیا۔ 2024 کے شروع ہوتے ہی سب لوگوں نے ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دینا شروع کر دی۔ لوگ 2024 کے شروع ہونے پر بہت زیادہ خوش تھے۔ آتش بازی کا یہ خوبصورت مظاہرہ تقریباً 10 منٹ تک چلتا رہا اور پھر پورے 12:10 پر آتش بازی کا مظاہرہ ختم ہو گیا، جس کے بعد لوگ واپس جانے کی کوشش کرنے لگے۔ اس آتش بازی کے مظاہرے کو دیکھنے کے لیے یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک سائڈ پر کھڑے رہیں گے جب تک رش مکمل طور پر ختم نہیں ہو جاتا۔ تو اس رش سے بچنے کے لیے ہم ایک سائڈ پر کھڑے ہو گئے۔ جب رش ذرا کم ہوا تو ہم نے پھر وہاں سے آئیفل ٹاور جانے کا فیصلہ کیا، جو وہاں سے تقریباً 2.5 کلومیٹر دور تھا۔ تو آئیفل ٹاور کی طرف جاتے ہوئے ہم نے راستے میں بہت سے لوگ دیکھے جو نئے سال کے شروع ہونے پر بہت خوش تھے اور بہت سے لوگ نئے سال کے شروع ہونے پر ڈانس بھی کر رہے تھے۔ آئیفل ٹاور کی طرف جاتے ہوئے میں نے یہ نوٹس کیا کہ بہت بڑی تعداد میں غیر ملکی آج کا یہ آتش بازی کا مظاہرہ دیکھنے کے لیے دوسرے ممالک سے فرانس آئے ہوئے تھے۔ تو پھر آئیفل ٹاور کی طرف جاتے ہوئے میں نے ایک آگ کا شعلہ دیکھا جو اس جگہ پر بنایا گیا ہے جہاں پر لیڈی ڈیانا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ تو جب ہم آئیفل ٹاور کے نزدیک پہنچے تو ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آئیفل ٹاورز کی لائٹس کو بند رکھا گیا ہے۔ نارمل روٹین میں آئیفل ٹاور کی لائٹس رات کو 2-3 بجے تک چلتی ہے، لیکن ابھی تو صرف ایک ہی بجا تھا تو آئیفل ٹاور کی لائٹس کو بند کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی تاکہ لوگ یہاں پر زیادہ رش نہ بنائے اور اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس چلے جائیں۔ آئیفل ٹاور کی لائٹس بند دیکھ کر وہاں پر بہت سے لوگ افسردہ ہو گئے اور وہاں سے واپس جانے لگے۔ تو اس کے بعد ہم نے آئیفل ٹاور کے سامنے سے سیڑھیاں اتر کے دریا کی طرف نیچے گئے تو ہم نے دیکھا وہاں پر ایک ٹائمر لگایا گیا ہے جو اولمپکس کے شروع ہونے تک چلتا رہے گا۔ تو پھر وہیں گھومتے پھرتے ہمیں تقریباً رات کو 3:30 بجے وہاں سے واپسی کی ٹرین ملی، جس پر سفر کرتے ہوئے میں تقریباً صبح 5 بجے اپنے گھر واپس پہنچا۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ نیا سال 2024 آپ کے لیے اور میرے لیے بہت اچھا رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔